آج ہم راجندر سنگھ بیدی کے ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقسیم ہند کے زخموں کو ام، ایک بالکل الگ انداز میں کرے دیتی ہے۔ کہانی کا نام ہے لاجونتی۔ لاجونتی۔ بظاہر یہ ایک اغوا شدہ عورت کی واپسی کی کہانی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی نفسیات، سماجی دباؤ اور اس ٹکراؤ کی داستان ہے جو پرانی کہانیوں اور نئی تلخ حقیقتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمارے پاس بہت دلچسپ مواد ہیں۔ ایک طرف تو ادبی تحقیق ہے جو اس کا موازنہ سیدھا رامائن کے عظیم داستان سے کرتی ہے۔ رامائن سے؟ واہ! جی، دوسری طرف ٹراما تھیوری پر مبنی تجزیے ہیں جو کرداروں کے اندیکھے نفسیاتی زخموں کو کھولتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں جن کا تعلق بظاہر کہانی سے نہیں بنتا، جیسے پنجاب کا پرانا فن تعمیر۔ فن تعمیر؟ ہاں، اور یہاں تک کہ ایک پودے کی روحانی اہمیت۔ نفسیات اور فن تعمیر، یہ تو بہت ہی دلچسپ مرکب لگ رہا ہے۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس ہے کہ آخر پنجاب کی کسی پرانی اینٹ کا تعلق لاجونتی کے صدمے سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ یہی تو بیدی کا کمال ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سب ذرائع کی مدد سے ہم اس کہانی کی تہوں کو کھولیں اور سمجھیں کہ بیدی نے تقسیم کے دوران عورتوں پر ہونے والے ظلم، ان کی جبری خاموشی اور نام نہاد بحالی کے عمل کے پیچھے چھپے سچ کو کیسے بے نقاب کیا ہے۔ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں کہانی کے مرکزی کرداروں سے۔ ایک طرف سندر لال بابو ہیں جو ایک عام سے شہری بابو ہیں، اور دوسری طرف ان کی بیوی لاجونتی، لاجو جیسا کہ وہ اسے پیار سے پکارتے تھے۔ اور لاجونتی نام بھی تو بڑا معنی خیز ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ چھوئی موئی کے پودے کا نام ہے جسے انگریزی میں میموسا پوڈیکا کہتے ہیں۔ وہی پودا جو چھونے پر اپنی پتیاں سکیڑ لیتا ہے۔ یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور تقسیم سے پہلے ان کا رشتہ بہت عجیب تھا۔ سندر لال کا رویہ لاجونتی کے ساتھ اکثر ظالمانہ ہوتا تھا۔ وہ اسے مارتا تھا، کبھی کبھی تو بے تحاشا مارتا تھا۔ لیکن لاجونتی کوئی عام عورت نہیں تھی۔ ذرائع میں اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے نروس انرجی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں ایک ایسی اندرونی طاقت تھی کہ وہ مار کھانے کے بعد روتی دھوتی، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایسے ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ رشتہ ہے۔ ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف برداشت کرنے کی ایک ناقابل یقین صلاحیت، لیکن پھر تقسیم کا سانحہ ہوتا ہے اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ فسادات میں لاجونتی اغوا ہو جاتی ہے اور یہ واقعہ سندر لال کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لاجونتی کے جانے کے بعد سندر لال ایک بالکل مختلف انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر کا غصہ اور تشدد جیسے پچھتاوے میں بدل جاتا ہے۔ اچھا، بلکہ اس کا سیکریٹری بن جاتا ہے اور پورے جوش و جذبے سے کام کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب وہ پورے محلے کو یہ سمجھاتا پھر رہا ہے کہ ان عورتوں کو عزت سے واپس قبول کرو۔ یہ تبدیلی تو حیران کن ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ اور اس کے ساتھی، جیسے کہانی میں ذکر ہے، صبح سویرے محلہ شکور میں جلوس نکالتے تھے۔ وہ ایک گیت گاتے تھے جس کے بول تھے، ہاتھ لگائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے۔ یعنی لاجونتی کے پودے کو ہاتھ لگانے سے وہ مرجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس گیت کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ یہ عورتیں نازک ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اس لیے انہیں دوبارہ اپنانا چاہیے۔ یہیں سے کہانی میں وہ فکری تصادم شروع ہوتا ہے جو اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ سندر لال صرف سماجی کام نہیں کر رہا، وہ اپنے ذہن میں ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے جس کا تعلق، آپ نے بتایا، سیدھا رامائن سے ہے۔ بالکل۔ وہ جلسوں میں کھڑے ہو کر برملا بھگوان رام پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رام نے ایک دھوبی کے کہنے پر سیتا جی کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی۔ اچھا۔ وہ ایک طرح سے اعلان کرتا ہے کہ میں رام چندر جی سے بڑا ہوں، کیونکہ اگر میری لاجو واپس آئی تو میں اسے دل سے قبول کروں گا، میں پرانی روایات کی یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ تو وہ خود کو ایک نئے ترقی پسند ہیرو کے طور پر دیکھ رہا ہے، ایک جدید رام جو ماضی کی غلطیوں کو سدھارے گا۔ ہاں، اور یہاں ہمارے ذرائع کارل ینگ کے نظریات کا حوالہ دیتے ہیں جو اس نفسیات کو سمجھنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ کارل ینگ؟ جی، ینگ کے مطابق رامائن جیسی کہانیاں ہمارے اجتماعی لاشعور، یعنی ہماری مشترکہ انسانی یادداشت کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ آرکیٹائپ کہلاتی ہیں،
یعنی ایسے بنیادی کردار یا کہانیاں جو نسل در نسل ہمارے ذہنوں میں نقش ہوتی ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ رام کا کردار سندر لال کے ذہن میں ایک طرح کا سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال تھا، جس کے خلاف وہ اپنا ایک نیا اپ ڈیٹڈ ورژن بنانا چاہ رہا تھا۔ بالکل صحیح سمجھیں۔ وہ اس پرانے آرکیٹائپ کو چیلنج کر کے خود کو ایک روشن خیال انسان ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک پوری کہانی بنا لی تھی کیا کہانی؟ کہ لاجونتی واپس آئے گی، ٹوٹی ہوئی، کمزور، روتی ہوئی، اور وہ سندر لال ایک عظیم ہیرو کی طرح اسے سہارا دے گا اور دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کرے گا۔ لیکن زندگی کہانیوں کی طرح سیدھی نہیں ہوتی۔ جب لاجونتی سچ میں واپس آتی ہے تو حقیقت اس کی سوچی سمجھی کہانی پر ایک زوردار تھپڑ کی طرح پڑتی ہے۔ یہی کہانی کا سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ لاجونتی سب واپس آتی ہے تو وہ ویسی بالکل نہیں ہوتی جیسا سندر لال نے سوچا تھا۔ کیسی ہوتی ہے وہ؟ وہ کمزور، بیمار یا روتی ہوئی نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ صحت مند، بھری بھری اور پرسکون نظر آتی ہے۔ سندر لال کی ہیرو بننے کی پوری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور دوسرا جھٹکا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ لاجونتی سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے ذہن میں راون جیسی کسی شیطان کی تصویر ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن لاجو بتاتی ہے کہ جس شخص جمعہ نے اسے اغوا کیا تھا، اس نے اسے مارا پیٹا نہیں، بلکہ اس کا خیال رکھا۔ وہ کہتی ہے، اس نے مجھے مارا نہیں، بس کبھی کبھی، اور وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اوہ، یہ وہ لمحہ ہے جہاں سندر لال کا پورا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی اساطیری کہانی، جس میں ایک واضح ہیرو یعنی وہ خود، ایک مظلوم متاثرہ یعنی لاجو، اور ایک ظالم ولن تھا، وہ حقیقت کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ بالکل اس کی سوچ اور حقیقت کے درمیان تال میل ختم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں اسی کیفیت کو سائیکک امبیلنس کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا ذہنی بحران جہاں انسان کی بنائی ہوئی دنیا اور اصل دنیا کا ٹکراؤ اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ پرانے شاستر، پران اور کہانیاں اسے اس نئی پیچیدہ حقیقت کو سمجھنے میں کوئی مدد نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سچائی کا سامنا ہی نہیں کر پایا، اور جب انسان سچ کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ یا تو بھاگ جاتا ہے یا پھر اپنی مرضی کا ایک نیا سچ بنا لیتا ہے۔ سندر لال نے دوسرا راستہ چنا۔ بالکل، اور یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ٹراما تھیوری ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ٹراما یا گہرا صدمہ ایک بے زبان خوف کی طرح ہوتا ہے۔ بے زبان خوف؟ جی، یہ انسان کی شناخت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، اور اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے، اسے زبان دی جائے۔ لاجونتی یہی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بات کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، وہ سندر لال کو بتانا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ بقول کہانی کے وہ پھر سے پاک صاف محسوس کر سکے۔ لیکن سندر لال اسے بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ جب بھی وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے وہ بات بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ تو اس کی بحالی کا سب سے بڑا چیمپئن تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ لاجونتی کی سچائی اس کے اپنے صدمے کو اور گہرا کر دے گی۔ وہ اس حقیقت کو سننا ہی نہیں چاہتا جو اس کے بنائے ہوئے ہیرو والے کردار کے خلاف جاتی ہے۔ تو وہ اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ ہاں، وہ اسے خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ اس کی حقیقت کو دبا کر اپنی بنائی ہوئی ایک نئی، محفوظ اور قابل قبول حقیقت کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور وہ نئی حقیقت کیا ہے؟ وہ نئی حقیقت ہے دیوی کی۔ وہ لاجونتی کو اس کے پرانے محبت بھرے نام لاجو سے پکارنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے دیوی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ ایک اچھی بات نہیں؟ لوگ تو ترستے ہیں کہ انہیں اتنی عزت ملے۔ اپنی بیوی کو دیوی کا درجہ دینا تو ایک مثبت قدم لگ رہا ہے، خاص طور پر اس کے ماضی کے رویے کو دیکھتے ہوئے جہاں وہ اسے مارتا تھا۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا طنز اور گہری نفسیات ہے۔ بظاہر یہ عزت ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسے اس کی انسانیت سے محروم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ آپ دیوی کی پوجا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے اس کے دکھ درد نہیں بانٹتے۔ آپ اس سے لڑتے جھگڑتے نہیں، اس کے آنسو نہیں پوچھتے، اس کی کمزوریوں کو قبول نہیں کرتے۔ بالکل۔ سندر لال نے لاجونتی کو ایک انسان سے ایک بت بنا دیا تاکہ اسے لاجو کے اصل صدمے اور اس کی پیچیدہ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ایک زندہ، سانس لیتی عورت کو نہیں، بلکہ ایک مقدس مجسمے کو گھر لایا تھا۔ کہانی میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا جملہ ہے جہاں لاجونتی خود
یہ محسوس کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ تقسیم کے بعد اس کا جسم اب اس کا اپنا نہیں بلکہ ایک دیوی کا جسم بن گیا ہے۔ وہ سندر لال سے پہلے کی طرح لڑنا چاہتی ہے، جھگڑنا چاہتی ہے، اپنائیت کا اظہار چاہتی ہے، لیکن اب وہ ایک دیوی ہے اور دیویوں سے کوئی لڑتا نہیں۔ اس طرح وہ اپنی شناخت ہی کھو دیتی ہے۔ اور اس کا اندرونی صدمہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن اس کا جسم بولتا ہے۔ اس میں صدمے کی وہ تمام علامات نظر آتی ہیں جنہیں ٹراما تھیوری میں ہائپر ویجیلنس کہتے ہیں۔ یعنی اس کا دماغ اور جسم ہر وقت ایک انجانے خطرے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی اجنبی کے قدموں کی آہٹ اس کی خوشیوں کی دنیا کو بکھیر دے گی۔ اللہ! اور راتوں کو اٹھ کر سوتے ہوئے سندر لال کا چہرہ تکتی رہتی ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ کیا یہ سب سچ ہے، کیا وہ واقعی محفوظ ہے۔ یہ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا ایک گہرا خوف اور بے چینی ہے۔ یہ تو نفسیات کی بہت گہری بات ہو گئی کہ کیسے ایک انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے اور کیسے ایک شخص کا صدمہ دوسرے کو خاموش کروا دیتا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی عجیب اور غیر متوقع چیز کا ذکر تھا، پنجاب کی اینٹوں کا۔ میں تب سے سوچ رہی ہوں کہ اس کا کہانی سے کیا تعلق بن سکتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ استعارہ کہانی کی سب سے گہری پرت کو کھولتا ہے اور بیدی کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ بتائیے۔ ہمارے ایک ذریعے میں پنجاب کے روایتی فن تعمیر، خاص طور پر نانک شاہی اینٹوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ نانک شاہی اینٹیں، میں نے ان کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ اینٹیں سائز میں پتلی لیکن بہت مضبوط اور لچکدار ہوتی تھیں۔ انہیں چونے، لکڑی کی راکھ اور یہاں تک کہ گائے کے گوبر جیسے روایتی مواد سے بنایا جاتا تھا۔ اچھا۔ ان سے بنی پرانی عمارتیں، جیسے ایک تاریخی پل جوڑے پل کا ذکر ہے، انہوں نے صدیوں کے تھپیڑے، تیزابی بارش اور موسمی تبدیلیاں برداشت کر لیں، جبکہ آج کل کی جدید سیمنٹ کی اینٹیں چند دہائیوں میں ہی خراب ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، تو یہ پرانی اینٹیں زیادہ پائیدار تھیں، لیکن اس کا سندر لال سے کیا تعلق؟ تعلق استعاراتی ہے۔ نانک شاہی اینٹ ان پرانی، مضبوط اور پائیدار بنیادوں کی علامت ہے، چاہے وہ عمارتیں ہوں یا رامائن جیسی اساطیری کہانیاں اور روایات۔ ٹھیک۔ انہیں اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ لچکدار تھیں۔ اور سندر لال؟ سندر لال کی نفسیات ایک جدید اینٹ کی طرح ہے، جو نئے ترقی پسند نظریات کے ساتھ جلد بازی میں تو تیار کی گئی ہے، لیکن جیسے ہی اس پر تقسیم کی تلخ حقیقت کی تیزابی بارش پڑتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ وہ اس پرانی کہانی کو نئی حقیقت کے مطابق ڈھال ہی نہیں پاتا۔ تو بیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی بنیادیں اور پرانی کہانیاں جو صدیوں سے معاشرے کو سہارا دیتی آئی تھیں، وہ تقسیم جیسے جدید اور بے مثال صدمے کے سامنے ناکام ہو گئیں۔ بالکل، وہ اس نئے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں۔ کہانی کے آخر میں سندر لال سوچتا ہے کہ اب ایک نئے شاستر اور نئے وید کی ضرورت ہے۔ پرانی کتابیں اس کے زخموں کا علاج نہیں کر سکتی۔ بالکل، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ جب صدمہ اتنا بڑا ہو کہ پرانے تمام حوالے ناکام ہو جائیں تو انسان خلا میں رہ جاتا ہے۔ سندر لال اسی خلا میں ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو لاجونتی صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ اس بات کا تجزیہ ہے کہ جب جدید صدمے پرانی روایت سے ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ سندر لال ایک پرانی کہانی، یعنی رام کا سیتا کو ٹھکرانا، اسے رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس عمل میں وہ ایک نئی اور شاید زیادہ تکلیف دہ کہانی، یعنی لاجو کو دیوی بنانا، وہ تخلیق کر دیتا ہے۔ اور اس عمل میں وہ اسی مظلوم کو خاموش کرا دیتا ہے جسے بچانے کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کہانی بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے کہ صدمہ کیسے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ صحیح۔ سندر لال کا صدمہ لاجونتی کی خاموشی کی وجہ بنتا ہے، اور یہ بھی کہ نیک نیتی سے کیے گئے کام بھی کبھی کبھی اذیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات ریاستی سطح پر بھی تو لاگو ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت حکومتوں کا جو بحالی کا عمل تھا اس میں بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ بالکل یہی ہو رہا تھا۔ عورتوں کو سرحد پار سے واپس تو لایا جا رہا تھا، لیکن ان سے پوچھا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ بہت سی عورتیں شاید واپس آنا ہی نہیں چاہتی تھیں، یا ان کی اپنی ایک نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ بالکل، سندر لال کا گھر اس وقت کے پورے ملک کا ایک چھوٹا سا ماڈل بن جاتا ہے۔ تو ریاست نے عورتوں کے جسموں کو بحال کیا۔
ہاں، جسموں کو تو بحال کر لیا، لیکن ان کی آواز، ان کی مرضی اور ان کی شناخت کو قومی عزت اور سماجی سکون کی خاطر دبا دیا گیا۔ ان کے تجربات کو ایک ایسی کہانی میں فٹ کیا گیا جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہو۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سندر لال اپنے گھر میں وہی کر رہا ہے جو ریاست قومی سطح پر کر رہی تھی۔ وہ جسم کو تو قبول کرتا ہے، لیکن اس کی آواز اور شناخت کو اپنے ذہنی سکون اور سماجی ڈھانچے کو بچانے کی خاطر کنٹرول کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحالی کے اس پورے عمل میں، چاہے وہ ذاتی سطح پر ہو یا قومی، حقیقت میں کس چیز کو بحال کیا جا رہا تھا؟ خود اس صدمے سے گزرنے والے انسان کو، یا پھر اس انسان کے اس ورژن کو جسے معاشرہ بغیر کسی مشکل کے آسانی سے قبول کر سکے؟